بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یہاں 26 جنوری بروز جمعرات ایبٹ آباد شہر کی تاریخی جامع مسجد الیاسی مسجد کے نام سے جو مشہور ہے، وہاں عصر کی نماز کی ادائیگی کے بعد جو پیش امام ہیں مولانا قاری عبدالحق صاحب، ان کی دعوت پر ان کے حجرے میں ان کے پاس موجود ہیں، اور یہاں دارالعلوم ہزارہ کے نام سے بچوں کی تدریس کا الگ شعبہ جو ہے وہ خدمات انجام دے رہا ہے۔ تو میں مولانا قاری عبدالحق صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ آپ اس مسجد میں اور اس دارالعلوم میں کتنے عرصے سے خدمات انجام دے رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا تقریباً یہاں 17 سال سے زیادہ عرصہ ہو رہا ہے۔ جی، میرا خدمت ہے امامت کے یہاں، جی، اور الحمدللہ شعبہ حفظ کی 6 درسگاہیں یہاں جی، چل رہی۔ جی، 3 درسگاہ جو ہیں رہائشی طلباء کرام ہیں یہاں، جی، جو دور کے مسافر طلباء کرام ہیں، جی، اور 3 غیر رہائشی ہیں۔ صبح آتے ہیں محلے کے جو جی، اس جی، سے یہاں گرن نوا کے جو لوگ ہیں، بچے آتے ہیں، صبح آتے ہیں ناشتہ اپنے گھروں میں کر کے، جی، پھر شام کو چلے عشاء جاتے پڑھ ہیں، کے کچھ چلے پہلے جاتے جب عموماً تمام ترتیب بھی عشاء کی نماز پڑھ کے یہاں سے چلے ہیں۔ جاتے، حفظ جی، کے بچے ہیں۔ تو ثانیہ تک یہاں شعبہ کتب بھی چل رہا ہے۔ جی، میرا خدمت ہے نمازوں کا خطیب صاحب ہمارا اور ہیں، جی، اس کے ان کا علاوہ اسم شریف مولانا خورشید صاحب، ہارون الرشید۔ خور رشید صاحب، جی، مولانا خورشید صاحب نام اچھا، ان کا، خطیب بھی ہے اور جی، حافظ قرآن بھی ہے۔ جی، عشاء کے بعد وہ درس بھی دیتے، عشاء جی، کی نماز جمعرات جمعے کے علاوہ وہ پڑھاتے، وہ جی، نماز کے بعد درس دیتے، باقی نمازیں میں پڑھاتا ہوں۔ جی، تو صبح کی نماز کے بعد ہماری تعلیم ہوتی ہے، تعلیم کے بعد تھوڑا مشورہ ہوتا ہے جی، مسجد میں، جی، اس کے بعد پھر میں تھوڑا وقت کے لیے تقریباً گھنٹہ 1.5-2 کے لیے مدرسے میں آتا ہوں۔ جی، کچھ بچوں کے جو پارے وغیرہ مکمل ہوں ان کے جائزہ لیتا ہوں، جی، اور 5 پارے جن بچوں کے 5 پارے مکمل ہے دہرائی میں، جی، تو ان کے بھی جائزہ لے کر اس کے بعد پھر میں گھر چلے جاتا ہوں۔ جی۔ یہ عرصہ میرا یہاں 17 سال تقریباً 17 سال سے۔ رہائشی طلبہ کی جو تعداد ہے وہ کتنی ہے؟ یار یہ تو اچھا، کوئی صحیح اندازہ نہیں ہے؟ مجھے کل یاد اچھا، نہیں ہے، اچھا، اس اندر ہمارے پاس لکھے ہوئے ہیں اچھا، رجسٹر اچھا، میں تعداد، اچھا، مجھے خود یاد کہ ہمارے ذمہ دار تعلیم ناظم تعلیم اور قاری صاحب ہے، جی، مولانا قاری عبدالمجید فیضی صاحب، وہ اچھا، آج چھٹی پر گئے ہو۔ اچھا۔ مدرسے کا جو انتظام و انصرام ہے جی اور جو اخراجات وغیرہ ہیں وہ مخیر حضرات کے تعاون سے جی ہی جی الحمدللہ مکمل ہمارے کیے یہاں جاتے ہیں یا کسی سرکاری ادارہ سے نہیں، کوئی مالی مدد امداد یہ ملتی ہے؟ سرکاری کا تو مجھے خیال میں یہاں الحمدللہ بہت بڑی کمیٹی ہے مقامی حضرات کا، جی، تو وہ پورے انتظام وہ چلا رہے ہیں۔ جی، باقی محتمین سے مولانا مفتی آصف صاحب مدرسے کا جی، محتمیم وہ ہے، جی، تو اخراجات وغیرہ سارے کمیٹی حضرات کر رہے ہیں۔ جی، باقی تقریباً 15-16 استادوں سے زیادہ یعنی استاد جی۔ کرام ہے، قرہ حضرات اور کمیٹی علماء کے کرام۔ سربراہ کا نام یاد ہے آپ کو؟ جی 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 ذرا بتا دیں۔ خرم خان ہے، بھائی اچھا، خرم خان صاحب، یہ مقامی ہے؟ جی جی مقامی ہے وہ، اچھا، اور پھر سیکرٹری ہیں بھائی عابد خان نام ہے۔ جی، یعنی کمیٹی بڑی کمیٹی ہے ماشاءاللہ، اچھا، بہت یعنی محبت سے بڑی شوق نوجوان طبقہ ہے، جی، اور مدرسے کی طرف مجھے بہت دلچسپی سے کام کرتے ہیں۔ یعنی دین کی تبلیغ کے کام میں پورے بہت ذوق شوق کے ساتھ ماشاءاللہ وہ جو بڑے ہے نا۔ بڑے انہوں نے کام کیا، اللہ پاک کام لے رہے ہیں ان سے، بڑے شوق سے بڑے محبت سے، بنے مال جان سب کچھ جو ہے جی، نا تو لگا رہے یہ ہیں جو ہمارے۔ شعبہ حفظ میں اساتذہ کرام ہیں ان کے نام ذرا بتا سکیں گے آپ؟ جی 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 بتا دیں ذرا۔ یہاں ایک قاری صاحب ہیں، قاری عبدالمجید فیضی صاحب، جی، ناظم تعلیم بھی ہے، اور ایک قاری بلال صاحب ہیں، جی، قاری انس صاحب ہیں جی، جو رشی طلباء کے استاد ہے، جی، اور غیر رشی ایک قاری بشیر صاحب ہے، جی، وہ گی سے تعلق رکھتے ہیں، جی، اور ایک قاری امیر حمزہ صاحب ہیں، جی، وہ بھی ہے اصل تو کوہستان کے لیکن رہتے مانسرے میں، جی، اور ایک قاری عبد الماجد صاحب ہے، مولانا عالم بھی ہے، قاری بشیر صاحب بھی عالم بھی ہیں، قاری جی، بھی ہیں، جی، اور مولانا عبد الماجد صاحب بھی کالا پانی جی، کسی کریسی ابتباد کے ساتھ تعلق اچھا، رکھتے ہیں۔ اچھا۔ جیسا کہ شروع میں آپ نے بتایا کہ آپ کو 17 سال یہاں پہ ہو گئے ہیں، تو اس حوالے سے آپ یہ بتا سکیں گے کہ ہر سال کتنے بچے قرآن پاک کی حفظ کی تعلیم مکمل کر کے فارغ ہوتے ہیں؟
شروع میں جب میں آیا تو یہاں اس وقت ایک ہی درسگاہ تھا شعبہ حفظ کا، جی اور نظام کسی اور کمیٹی کے ہاتھ میں تھا اس وقت، جی محتمم بھی اور تھا۔ جی تو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد یہاں وہ پہلے جو ہمارے عالم تھے اس کو لائے انہوں نے، ہم، اس کے بعد وہ چلے گئے۔ پھر دوسرے مولانا مفتی محمود الحسن شاہ صاحب کا نام سنا ہوگا جی آپ جی نے، بالکل ہمارے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، جی تو مظفر آباد والے، جی وہ ان کی جی ان کی سعودی نگرانی، صاحب، جی مسعودی صاحب جی جی دامت، وہ جو ہمارے سرپرست ہیں، جی جی اس مدری مدرسہ مسجد ان کی نگرانی میں چل رہے ہیں جی الحمدللہ۔ جو پچھلے گزری جمعرات کو جمعے کو ہم، ہمارے 26 بچوں کو دستار بندی ہوئی، اچھا 26 26 بچوں کی، اچھا 26 حفاظ کرام کے، ہم، تو ہمارے حضرت خود تشریف لائے تھے ہم، یہاں، ہم، عشاء تک الحمدللہ بیان رہا، رات میں قیام بھی یہاں کیا، جی تو یہ ان کی نگرانی میں الحمدللہ چل رہا ہے۔ تو آپ اس میرا سرپرست وہ ہے۔ الیاسی مسجد کی کوئی تاریخی حیثیت کے بارے میں بھی کچھ بتائیں گے؟ یہاں کے مقامی حضرات بتاتے 1934-35 میں یہ مسجد بنی ہے، اچھا اور مسلمان اور ہندو کے تنازع ہوا، جی یہاں نیچے ہندو مندر بنانا چاہتے تھے، جی تو مسلمان چاہتے ہم مسجد بنائے، رات رات مسلمانوں نے چھوٹی سی مسجد بنائی، یہاں کے مقابل لوگوں کا جی واقعہ ان کی سنا ہے، طرف سے جی یہ ان جو کے طرف جی انہوں نے جی یہ سنا ہے، تو الحمدللہ بس مسلمانوں نے ہمت کر کے مسجد کو بنایا، اور جی اس مسجد میں بنانے میں یہاں مقامی لوگوں کی بہت بڑی قربانی ہے، جی عورتوں کا بھی اس میں پورا حصہ ہے۔ یعنی قیام پاکستان سے پہلے یہ جی مسجد جو جی ہے یہ مسجد بنائی گئی تھی؟ جی 1934-35 بتا جی رہے ہیں، جی جی بنائے، اس وقت سے اب تک دین کا کام جو ہے الحمدللہ ہو رہا ہے۔ بہت کام اچھا اللہ ایک رہے۔ بات اور آپ سے پوچھنی ہے کہ ہر دور میں جو بھی حکومت ہوتی ہے اس کی طرف سے یہ جو دینی ادارے ہیں، مدارس ہیں، جہاں پہ دین کی تعلیم کا کام ہو رہا ہے، ان کے معاملات میں دخل اندازی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور بلا وجہ ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے۔ تو آپ کے ہاں بھی کچھ اس طرح کی صورتحال ہے؟ یعنی موجود حاضر وقت میں تو یہ ہمارے ذمہ دار حضرات کمیٹی حضرات ہیں جو جی مقامی، جو معاملہ ہو تو وہ خود وہ ان کے خود ہی ساتھ، طے کر جی لیتے جی ہیں؟ اس کام سے ہم بری ذمہ ہم دور ہیں۔ جی شروع میں یہاں جب میں آیا تو اس وقت ایک درسگاہ تھی، تو آتے تھے کوئی ہم، سرکاری لوگ، آئی ایس جی آئی جی والا آتے تھے یہاں، جی داغستانی طلباء کا، ہاں ہاں افغانستان کے جو طلباء کرام ان کے ہم، داخلوں کے بارے میں ہم، پابندی یہاں ہم، ہے کہ نہیں ہے، ہم۔ تو پھر ہم نے کہا بھائی یہاں افغانستانی سارے ثانیہ تک پاکستانی ہیں، جو طلبہ ہیں وہ بھی ان کی تعداد کتنی ہے؟ تقریباً 50 کے لگ بھگ ہیں، 50 کے 50 کے ماشاء لگ اللہ، بھگ ہیں ٹھیک، الحمدللہ، کافی جی تعداد جی ہے۔ الحمدللہ۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کو 17 برس یہاں پہ ہو گئے ہیں، آپ نے ان 17 برسوں میں کیا محسوس کیا ہے؟ دین کے علم کے اصول کے بارے میں جو نئی نسل میں جو جذبہ پایا جاتا ہے اس میں جوش و خروش پورا ہے یا کچھ کمی واقع ہوئی الحمدللہ ہے؟ پہلے یہاں اتنا شوق نہیں تھا لوگوں کا اس جی طرف، جب سے ہمارا حضرت کا جب سرپرستی ہیں، ان کے دعائیں اور فکر، جی ہمارے حضرات ہے مولانا خورشید صاحب، جی وہ اسلام کورٹ میں ان کا مدرسہ تھا، وہاں سے ان کو لے کے آئے، ہم، وہاں سے کچھ طلباء بھی آئے ادھر ہم، شعبہ حفظ کے، تو اس کے بعد سے ان کی دعا اور فکر محنت سے الحمدللہ لوگوں کو بڑا رجحان، پھر ایک ہی شعبہ ایک کلاس بڑی مشکل سے ہوتی تھی یہاں، جی ابھی تو الحمدللہ لوگ دور 6 دور سے کلاسیں ہیں 6 کلاسیں شعبہ حفظ کی ہیں، جی، اور الحمدللہ سنت کے مطابق لباس، سنت کے مطابق سروں پہ پگڑی آپ نے یعنی طلباء تعلیم کے کرام، ساتھ ساتھ تربیت کا تربیت کام بھی جو ہے بہت الحمدللہ بڑے ہمارے حضرات بہت توجہ دے رہے ہیں، تعلیم و دیفت آپ اس ادارے میں زیر تعلیم بچوں کے مستقبل کے حوالے سے کیا امید رکھتے ہیں؟ انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے ذات پر یقین ہے، اچھے سے اچھے بن کے جائیں گے، یہاں جو بچے الحمدللہ جو پڑھ کے جاتے ہیں وہ کافی الحمدللہ، بچہ یہ ہمارے پاس اس میں پڑھا ہے، اس نے مکتب تعلیم قرآن الگ ادارہ ہے کراچی کا، آپ کو شاید معلوم جی ہو، جی جی صرف ناظرہ وغیرہ چلتا ہے، میرے پاس 5 سال وہ بچہ پڑھتے رہا یہاں، جی وہ 5 سال کورس ہوتا ہے، جی تو ابھی الحمدللہ وہ بچہ خود جو ادھر استاد لگے، بچوں کو ایک درسگاہ دی ہے یعنی کہ یہی وہ یعنی مقامی، تدریس کا کام کر جی رہے جی ہیں؟ وہ کر رہا ہے الحمدللہ، بہت فائدہ ہو رہا چلے جی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر ہے، عطا آمین فرمائے جی، آمین اور ہم سب کو دین کے ساتھ محبت نصیب فرمائے، اور آمین دین کے آمین کام کے لیے جو لوگ خدمات انجام دے رہے ہیں ان کے ساتھ پرخلوص محبت کا جذبہ بھی اللہ تعالیٰ ہم کو آمین عطا آمین، بس فرمائے، اور آپ اللہ کے تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ آمین بہت آمین۔ مہربانی، بہت شکریہ۔